تو دل میں صرف اتنا کہہ لو کہ حضور کی سنت ہے، سنت پر عمل کر رہا ہوں، کوئی پیسہ جائے گا ہی نہیں آپ کا، استحضار رہے گا، اور کبھی بھی تمہارے گھر میں انشاءاللہ فاقہ نہیں آئے گا۔ صرف ہاتھ دھوتے وقت میں زبان سے کہو یا دل میں کہو، زبان سے کہو تو یاد رہتا ہے آدمی کو، دل میں کہے آدمی کو بھول جاتا ہے۔ صرف اتنا کہ اللہ تیرے نبی کی سنت ہے اس لیے میں عمل کر رہا ہوں اس پر۔ تو بکری کا دودھ جو ہے یہ بھی سنت سمجھ کے پیو گے انشاءاللہ۔ اور اگر اللہ نے بہت مال دیا ہے تو گھوڑا بھی پالو، یہ میں حفیظ بھائی سے کہوں گا، ان کے پاس جگہ بہت ہے وہاں، رات ہم ٹھہرنے والے ہیں، گھوڑا پالو۔ کیوں؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ گھوڑا تہجد کے وقت میں اپنے مالک کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ اللہ نے زمین دی ہے، موقع دیے ہیں، ہر آدمی، بمبے والا بیچارہ کیا گھوڑا پالے گا بمبے میں، خود اپنے بچوں کو پال لے غنیمت ہے، باقی کے اندر شہر میں کیا گھوڑا پالے گا آدمی۔ لیکن یہ جنگل، جن کے مکانات جنگل میں ہوتے ہیں یا تھوڑا سا شہر سے دور ہوتے ہیں، چلو مکانات نہ ہو لیکن ان کے پاس زمینیں ہیں۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین وسیع ہے۔ یا عبادی ان ارضی واسعہ، اے میرے بندے میری زمین بہت وسیع ہے، میری ہی عبادت کرو، یہ حکم ہے آسمان سے۔ تو روایتوں میں ہے کہ گھوڑا روزانہ تہجد کے وقت میں اپنے مالک کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ اسی لیے عرب جو ہے آج بھی گھوڑوں کے شوقین ہیں، جہاں انہیں پتہ چلے گا 100 نام ہے گھوڑوں کے، 100 کتنے؟ 100۔ کالے گھوڑے کو یہ کہتے ہیں، لال کو یہ کہتے ہیں، سفید کو یہ کہتے ہیں، کسی کے داہنی طرف تھوڑا سا داغ ہو تو اس کا نام یہ ہے، کسی کے بائیں طرف داغ ہو تو اس کا نام یہ ہے۔ خوب پیسہ لگاتے ہیں۔ ابو ظبی کا ایک بہت بڑا ہمارا ساتھی تھا، پوری ابو ظبی کی جتنی پراپرٹیاں ہیں اس کی چابی اس کے پاس، دبئی کی، ابو ظبی کی، سارے دنیا میں، یعنی وہ ہیڈ۔ تو اس نے ریزائن دے دیا، بھئی میں یہ کام نہیں کر سکتا، مجھے آپ چھوڑ دو، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو میں نے ان سے پوچھا ایک مرتبہ، وہ ملتے رہتے ہیں ہم کو، تو میں نے پوچھا کہ شیخ تم نے کیوں چھوڑا؟ تو اس نے کہا گھوڑوں کی وجہ سے چھوڑا۔ یہ اس نے مجھے جواب دیا، شیخانی۔ تو نے کہا شیخ میں نے گھوڑوں کی وجہ سے یہ ڈیوٹی چھوڑ دیا، حالانکہ مجھے بہت بڑی تنخواہ دیتے تھے، ملک زید مجھے، یعنی چڑکی میرے پاس رہتے تھے۔ ہمارے نظام الدین میں وہ چلہ لگانے کے لیے آئے رمضان کے مہینے میں، اور گرمی کا رمضان، اور چلہ لگانے کے لیے آئے، اور حضرت جی سے آ کر کہا کہ حضرت مجھے چلہ لگانا ہے۔ تو حضرت تو پہچانتے تھے، حضرت نے کہا بھائی ہاتھی ہے، اس کو کھلانے کی بھی فکر اور اس کو باندھنے کی بھی فکر، اب اس کا چلہ کہاں لگواؤ گے تم؟ اور انہوں نے ایک شرط لگائی کہ حضرت چلہ لگاؤں گا میں دہلی میں ہی، بمبئی، بنگلور، مدراس کہیں نہیں جاؤں گا۔ تو حضرت نے پوچھا کیوں؟ تو بولے ہماری حکومت کا معاہدہ ہوا ہے، ہندوستان کی حکومت اور ہماری حکومت کا، کہ روزانہ میرے نام کے 2 فلائٹیں آئیں گی، ایک صبح اور عشاء کے بعد۔ وہ میرے پاس پرچے لے کے آ جائیں گے چیک، تو مجھے 1 گھنٹہ روزانہ چیک پر دستخط کرنے ہوں گے، 1 گھنٹہ، اتنا بڑا آدمی۔ اب حضرت بڑے پریشان کہ دلی میں تو کوئی ایسی جگہ ایسی ہے نہیں، بھیا کہتے تھے بنگلور بھیج دیتے، تھوڑا ٹھنڈا ماحول ہے، مکانات اچھے ہیں وہاں، مسجدیں اچھی ہیں، دلی میں تو کوئی نہیں۔ بولے ہمارا تو یہ، اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا تو ہم بنگلور سے معاہدہ کرتے حکومت سے، وہی تو ہمارا دلی سے معاہدہ ہو گیا ہے، اس لیے چلہ تو میں یہ لگاؤں گا۔
بڑے مشورے کے بعد طے ہوا جمنا پار ان کا چلا لگاؤ. اب جمنا پار جھگیاں جھوپڑے، ایک یہاں گالی دے رہا ہے، ایک وہاں گالی دے رہا ہے، وہاں ننگا بیٹھا ہے بچہ، وہاں ہگ رہا ہے، وہاں موت رہا ہے. چلا لگایا انہوں نے. اور روزانہ جو ہے رات کو صبح فجر کی نماز کے بعد فلائٹ آتی تھی اور وہ لوگ اس کے جو ہے وہ لے کر پرچے وغیرہ جو بھی ہے وہ آتے تھے. وہ ایک جگہ بیٹھ کر جب ٹوپی بھی نکال کر دستخط کرتے تھے، دستخط کر کے فائل دے دیتے تھے. وہ چلے جاتی تھی اور پھر وہی فلائٹ شام کو آتی تھی عشاء بعد. اتنا بڑا آدمی اور پورا چلا لگایا اللہ کے راستے میں. یہ اس کا تو اس نے کہا کہ میں نے گھوڑوں کی وجہ سے یہ عہدہ چھوڑ دیا. میں نے کہا کیوں؟ بولے جتنے شہزادے ہیں نا یہ میرے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ 5 کروڑ درہم کا چیک دے دو، دستخط کرو. چیک ہوتا تھا، کہتے سگنیچر کرو. تو میں پوچھ تو نہیں سکتا میں کہہ کے پیسے تم لے رہے ہو. ایک مرتبہ اس نے جو ہے $2 ارب کا سگنیچر کرو. میں بڑا پریشان. میں نے شیخ زید کو فون کیا، میں نے کہا یہ تمہارا بیٹا آج اس کی عمر 15 سال کی ہے اور یہ چیک مانگ رہا ہے، تو میں تو کر دوں گا، لیکن ذرا پوچھو تو صحیح کائے کے لیے کر رہا ہے. میں فون پر بات کر رہا تھا، وہ سامنے کھڑا ہوا تھا. تو اس نے کہا ابا کو کیوں پوچھا؟ میں نے کہا بھائی تو تیری عمر ہے، یہ پیسوں کی تیری عمر ہے. تو اس نے کہا میں نے کوپن ہیگن ایک یورپ میں ایک ملک ہے، وہاں سے میں نے گھوڑے خریدے، یہ ان گھوڑوں کی رقم ہے، یہ ان کو شوق. اور کیا کہہ رہا ہے؟ سنت پر عمل کر رہا ہوں. تو شیخ غانم نے کہا رہے سنت پر عمل کرنا ہو تو بہت چیزیں ہیں یار تیرے پاس سنت پر عمل کے، خالی گھوڑا ہی ہے، گھوڑا دیکھ کافی ہے. شوق گھوڑوں کا، یہ عربوں کو بہت شوق، ہمارے ہندوستان والوں کو شوق نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے آپ کو کہتا ہوں کہ تو بکری کا دودھ پیو سنت سمجھ کر، خالی گھڑگڑ علاج کے لیے پی لیا یہ نہیں، سنت ہے. ہاتھ دھو، کھانے کے لیے روزانہ ہاتھ دھوتے ہیں. دل میں یہ کہ میں سنت، علماء فقہاء نے لکھا ہے کہ جو آدمی روزانہ کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ دھوئے اور دل میں یہ نیت کر لے اور یہ کہہ دے کہ اللہ یہ سنت ہے میں اس لیے کام کر رہا ہوں، تو اس کی انشاءاللہ قیامت تک کے آنے والی نسلوں میں فاقہ نہیں آئے گا. اپنے بیٹوں کے لیے کاروبار چھوڑتے ہو نا، زمینیں چھوڑتے ہو، یہ سنتیں بھی دو ان کو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں سنا رہا تھا بکری کے دودھ پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت بھوکے تھے، بہت قربانی دیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے، لیکن ہم ہمارے نبی کو بھول گئے. لا ثبوت بھائی تو سید گھرانے کی کیا ثبوت ہے؟ کوئی رستے میں چلتے چلتے کہہ دے میں سید گھرانے کا ہوں تو ایسا تو مانا نہیں جاتا. کوئی ثبوت ہوتا ہے، تیرے پاس سند ہو، تیرے پاس ثبوت ہو، تیرے پاس کوئی دلیل ہو تو تو لا. تو اس لڑکی نے کہا کہ میں ثبوت کہاں سے لاؤں، سارا گھر ہی اجڑ گیا میرا، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. تو اس بات سے وہ جو امیر تاشقند تھا اس نے کہا میں مدد نہیں کرتا، تھا مسلمان. خیر اس کے گھر پر آئی لیکن خیر کی قدر نہیں کی اس نے، وہ لڑکی چلے گئی. اس کے بنگلے کے سامنے ایک مجوسی کا بنگلہ تھا ایرانی، وہاں گئی، دستک دی، وہ نکلا، سیٹ نکلا. آپ بہن کیوں آئی ہو؟ یہ فرمایا کہ میں جو ہے سید گھرانے کی ہوں اور بہت حالات میں آئی ہوں اور آپ میری مدد کریں. تو اس نے کہا اچھا تم سید گھرانے کی ہو، بنت رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی؟ ہاں. ارے آ جاؤ. بہت اکرام کیا، حالانکہ وہ مجوسی تھا. وہ امیر جو تھا وہ مسلمان تھا اور یہ مجوسی تھا، لیکن صاف دل کا تھا، معاملات کا کلیئر تھا.
تو چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ دیکھو یہ 3 کمرے جو ہے وہ تیرے ہیں، تیرے تیری بچوں کے، تو آرام سے رہے جب تک تو زندہ رہے اور تیرے بچے زندہ رہے تب تک تو رہے یہاں پر، میری طرف سے اجازت ہے، کھانا پینا سب تجھے مل جائے گا، فکر مت کرنا۔ خیر لڑکی خوش ہو گئی کہ اس مسلمان نے مدد نہیں کی، یہ مجوسی نے مدد کی۔ رات کو وہ جو امیر تاشقند تھا یہ سویا، اس نے خواب میں دیکھا کہ جنت سجی ہوئی ہے، لدی ہوئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جنت کی چابی لے کر باہر کھڑے ہیں۔ تو یہ امیر تاشقند جو مسلمان تھے گئے، کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ نے کہا وعلیکم السلام۔ تو یہ چابی کس کی ہے جنت کی؟ تو آپ نے کہا مومن کی ہے، مومن کی۔ تو اس نے کہا میں بھی مومن ہوں۔ تو آپ نے کہا اچھا تو مومن ہے، دلیل لا، ثبوت لا، ثبوت، سند، کیا دلیل ہے کہ تو مومن ہے؟ جب آپ نے اتنا جملہ کہا خواب میں کہ تو دلیل لا، ثبوت لا، سند لا، وہ سمجھ گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا اس کو خواب میں، میری بیٹی تیرے پاس آئی تھی اور کہا میں سید گھرانے کی ہوں، اور تو نے دلیل مانگی، ثبوت مانگا، سند مانگی، اور تو نے اس کی مدد نہیں کی، تو میں تجھے چابی کیسے دوں؟ تو مومن ہے، دلیل لا۔ خیر وہ حضور نے جب ڈانٹا تو وہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا، خواب اس کا پورا ہو گیا۔ اسے پتا تھا کہ یہ لڑکی گئی ہے مجوسی کے یہاں، سیدھا گیا یہ مجوسی کے یہاں اور کہا انا الملک، میں بادشاہ ہوں، یعنی یہاں کا امیر تو میں ہوں۔ وہ لڑکی جو تمہارے پاس آئی ہے وہاں یہی بات کہی، یعنی ہماری سنائی نہیں، وہ تو بڑا آدمی ہے۔ تو ساتھیوں نے کہا جو تم نے بات کہی ہے وہی بات تقی صاحب نے فلاں جگہ کہی۔ ایک چیز دیکھی میں نے وہاں کہ دل بہت صاف، اس لیے میرا یہ جملہ گھر جا کر بھی تھوڑا سا سوچنا کہ مولوی صاحب نے کیا کہا۔ یہ ہر کام آسان ہے، دل کو صاف رکھنا مشکل ہے، اور اللہ کی جو مدد آتی ہے وہ دل کی صفائی کے ساتھ آتی ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، دل صاف ہوگا تو خیریں سلام کریں گی آپ کو، جیسے مجوسی کو بھی اللہ نے ہدایت دے دی، دل صاف تھا اس کا، ہدایت مل گئی اس کو۔ اور جو مسلمان تھا بادشاہ، اور جس کا تعلق بھی بڑے بڑے لوگوں سے، لیکن دل میں کچرا بھرا ہوا تھا، تو اللہ نے اسے محروم کر دیا۔ پوری سیرت میں آپ کو یہ قصے ملیں گے، پوری سیرت میں۔ طفیل ابن عمرو الدوسی تھے، ان کا دل بہت صاف تھا، بہت بڑے شاعر تھے، قبیلے بنی دوس۔ حضرت ابو ہریرہ اسی قبیلے کے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جب مکہ مکرمہ آئے تو مکہ مکرمہ یہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے نہیں آئے تھے، جیسے مشرکین مکہ آتے تھے مکہ مکرمہ عمرے کے لیے آتے تھے، طواف کرتے تھے، شرابیں پیتے تھے، اور آ کر وہاں زمزم کا پانی پیتے تھے، اپنے اعتبار سے دعائیں مانگتے تھے، پھر چلے جاتے تھے۔ وہ اس اعتبار سے آئے تھے طفیل بن عمرو الدوسی۔ تو مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ طفیل آئے ہیں، طفیل آئے ہیں، بہت ہمارے علامہ اقبال کے سب معروف ہیں کہ علامہ اقبال کے اشعار، علامہ اقبال، ویسے یہ طفیل بن عمرو الدوسی تھے، عربوں میں اچھے اچھے اشعار پڑھتے تھے، تو لوگ جو ہے وہ جھوم جاتے تھے، بڑے بڑے اچھے اشعار پڑھے، بہت اچھے اشعار پڑھے، اور پڑھو اور پڑھو اور پڑھو۔ یہ طفیل بن عمرو الدوسی، دل کے صاف، دل میں کوئی کچرا نہیں۔ یہ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو مشرکین مکہ نے دیکھا کہ ارے طفیل آئے، طفیل اتنا بڑا آدمی آیا ہے، بہت لبیب، ان کو کہتے تھے طفیل بن عمرو الدوسی کان شاعرا کان لبیبا، یہ ان کا نام تھا، کان شاعرا کان لبیبا۔ لبیب کا مطلب یہ بہت زیادہ عقل مند،
معمولی اشارہ بھی سمجھ لے. تو مشرکین مکہ نے ان کو گھیر لیا اور گھیر کر یوں کہا کہ طفیل تم یہاں مکہ میں آئے ہو، لیکن تمہیں پتہ چلنا چاہیے ایک آدمی ہے جس کا نام محمد احمد ہے، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، تو تم جو ہے اس کی بات مت سننا. اس کی بات میں اتنا جادو ہے کہ تمہارے شہر میں جادو نہیں ہے. تم جو اشعار پڑھتے ہو اشعار میں جادو نہیں ہے، بس اس کی بات تمہارے کان میں نہ پڑے. خوفنی، حدیثوں کو جملہ خوفنی، ڈرایا مجھے، بہت ڈرایا اور میں ڈر بھی گیا. انسان جو ہے یہ تو کمزور ہے نا. کسی چیز کے بارے میں کچھ کہو کہ یہ کہو بکری کو دیکھنا مت، بکری کو دیکھنا مت، اتنی بات تم چلاؤ تو لوگ یہ واقعہ دیکھنا چھوڑ دیں گے اس کو. انسان اثر لیتا ہے، جنات اثر نہیں لیتا. انسان جلد باز ہے، جنات جلد باز نہیں ہے. انسان جھگڑالو ہے، جنات جو جھگڑالو نہیں ہے. اسی لیے قرآن میں کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. انسان جھگڑالو. جنات کے بارے میں اللہ نے نہیں کہا یہ جھگڑالو ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. انسان جلد باز ہے. اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا. یہ انسان کی صفتیں بیان کی ہیں، جناتوں کی صفت بیان نہیں کی کہ ان کے یہاں جلد بازی نہیں ملے گی، ان کے یہاں جھگڑا نہیں ملے گا. بتھم بتھا تھوڑی بہت تو ہوگی، لیکن ہماری طرح جھگڑے نہیں ہوں گے کہ اس کو قتل کر دے، اس کو قتل کر دے، اس کا مال ہڑپ کر جاوے، اس کا مال ہڑپ کر جاوے. یہ چیز نہیں. اپنی زندگی گزاریں گے وہ. تو یہ انسان کے بارے میں کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. ان لوگوں نے جو مکہ والوں سے اتنا ڈرایا تو طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے کہ مجھے اتنا ڈرایا یار، میں نے کبھی کسی کی برائی اتنی سنی نہیں جتنے انہوں نے حضور کے کیے. اور پھر اتفاق ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حرم میں اور آپ نے نماز کی نیت باندھ دی تو مشرکین مکہ نے کہا دیکھ وہ کھڑے ہیں، وہ ہے محمد، وہ بات مت سننا، وہ کھڑے تھے. اب میں اتنا ڈرا میں نے کہا مجھے روئی لا کر دو کہیں سے روئی. طواف کرنا ہے تو وہ طواف کرنا ہے تو مجھے جو ان کی تم لوگوں نے ڈرایا ہے کہ اس کی بات تیرے کان میں نہیں پڑے، تیرے کان میں اگر اس کی بات پڑ گئی یا اس کی کوئی آواز پڑ گئی تو گیا. تو طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے میں نے روئی لی اور روئی لے کر اپنے دونوں کانوں میں ڈالی اور میں نے بیت اللہ کا طواف شروع کیا. خدا کا کرنا، بیت اللہ کا طواف شروع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نماز پڑھتے تھے وہاں قریب جب پہنچتا تو زور سے ہوا آتی اور وہ ہوا دونوں روئی نکلتی تھی. 7 چکروں میں ایسا ہوا کہ جہاں قریب جاؤں تو دونوں روئی جو ہے وہ ہوا نکال دے اور حضور کے قریب سے گزروں تو کچھ نہ کچھ سمجھ گئے نا، آواز کان میں پڑ جاوے اور بھاگ کر جا کر روئی لوں، پھر سے ٹھوسوں یہ کروں، لیکن جہاں حضور کے قریب جاؤں تیز ہوا آوے اور ہوا جو ہے وہ ہوا اگر فوراً روئی نکل جائے. تو میں نے یہ سوچا طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے صاف دل کے آدمی تھے، کچرا نہیں تھا. آج آپ لوگ نیت کرو کہ ہمیں ہمارے دلوں کو صاف رکھنا ہے اور بہت تنہائی میں بیٹھ کے یہ میرا مضمون سوچنا کہ پیدل جماعت میں وقت لگانا بھی آسان ہے اور پیر کے پاس جانا بھی آسان ہے، مرید بننا بھی آسان ہے، مرید بنانا بھی آسان ہے، قرآن پڑھنا بھی آسان ہے، پیدل حج کرنا بھی آسان ہے، زکوٰۃ نکالنا بھی آسان ہے، لیکن دل کو صاف رکھنا یہ کڑا امتحان ہے، بہت سخت امتحان ہے. اس لیے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، پہلے دل لائے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، دلوں کے اندر بیماریاں تھیں تو بیماری کو اللہ نے اور بڑھا دیا. تو طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے میں نے جب طواف پورا کر لیا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ یار طفیل تو بہت بڑا شاعر ہے، لبیب ہے، سمجھدار ہے،
ذرا محمد سے بات تو کرو. بیٹھ گئے حضور کے پاس اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کون ہیں, کیا چاہتے ہیں آپ کے گھر والے, آپ کے سب رشتہ دار یہ سارے کے سارے آپ کی مخالفت کرتے ہیں. آپ نے فرمایا میں کچھ نہیں چاہتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتیں پڑھنی شروع کی. قرآن تو قرآن ہے. قرآن ایسا کلام ہے کہ جس کا دل صاف ہوگا تو ڈائریکٹ دل پر اثر کرے گا, اور جس کے دل میں کچرا ہوگا وہ اس کا دل اثر کرے گا ہی نہیں. قرآن کا کوئی اثر نہیں ہوگا اس پر. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے کہ اللہم طہر قلبی من النفاق, اے اللہ میرے دل کو تو پاک کر نفاق سے. اور نبی منافق ہو سکتا ہے بھائی؟ حضور دعا مانگتے تھے کہ اللہم طہر قلبی من النفاق اللہم انی اسألک قلبا سلیما. آپ نے فرمایا جب لوگ مال بہت جمع کریں نا, یہ صحیح حدیثوں میں آتا ہے, صورت میں آج کل مال بہت آ رہا ہے نا بھائی, ارے ہاں تو کہو یار, کتنا ہم کو بھی تو انداز لگتا ہے. ہم گلی میں داخل ہوتے ہیں سمجھ جاتے ہیں کتنا اوپر جا رہا ہے کتنا نیچے آ رہا ہے, ساری دنیا میں جاتے ہیں. تو جب مال لوگ بہت جمع کریں تو اللہ تعالیٰ سے دل کی صفائی مانگو. اللہم انی اسألک قلبا سلیما. لمبی حدیث ہے, اس کا ایک ٹکڑا میں نے کہہ دیا کہ اللہم انی اسألک قلبا سلیما الا من اتى اللہ بقلب سلیم. قرآن میں اذ جاء ربہ بقلب سلیم. تو یہ طفیل بن عمرو الدوسی جو تھے یہ قلب سلیم والے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا, حضور نے قرآن کی آیتیں پڑھی. بس جہاں حضور نے قرآن کی آیتیں پڑھی تو پہلے یوں دیکھتے تھے حضور کو, اور یوں جو ہے حضور قرآن کی آیت پڑھتے گئے آہستہ 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 آہستہ, ان کی نگاہیں نیچے ہوتی گئی. یہ پہلے پاؤں پھیلا کر بیٹھے تھے, بعد میں پاؤں جو ہے سکڑ لیے. قرآن ہے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا آپ چاہتے کیا؟ میں کہتا ہوں مسلمان ہو جائے, کامیاب ہو جائے گا تو. یہ کہاں چکروں میں پڑھا ہے اس کے, تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ یہ فرمایا کہ تم کلمہ پڑھ لے, مجھے اللہ کا نبی مان لے. مسلمان ہو گئے وہ. وہاں مشرکین مکہ دیکھ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ ارے یار یہ بھی جو ہے نا اس کے باتوں میں آ گیا, یہ باتیں کر رہا ہے, اب ہاتھ ہلنے بند ہو گئے ہیں, پاؤں بھی سکڑنے لگے ہیں, اور آنکھیں بھی نظریں بھی جو ہے نیچے ہونے لگی ہے, مانو نہ مانو یہ مسلمان ہو گیا. اچھا یہ معالج بھی تھے, علاج بھی کرتے تھے, جنات وغیرہ کا علاج, جنات ہو جادو ہو, یہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے نا جنات جادو. تو یہ علاج بھی تھے, وہ علاج بھی کرتے تھے. تو مشرکین مکہ نے کہا تھا ان کو کہ دیکھو ذرا دماغ ابن ثعلبہ کو بھی کہا تھا, دماغ کو بھی کہا تھا, ان کو بھی کہا تھا کہ دیکھو تم جاؤ تو اس کی بات مت ماننا, ایسا لگ رہا ہے کہ محمد پر جادو ہو گیا ہے, کسی کا نظر لگ گئی ہے, تو ذرا علاج بھی کر دینا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں علاج کر لوں گا, بے فکر رہو. اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے تھے, پیچھے پیچھے گھر تک چھوڑنے گئے, وہاں ساری ٹولی دیکھ رہی تھی یہ تو حضور کے ساتھ جا رہے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں چلے گئے. گھر میں جانے سے پہلے انہوں نے کہا طفیل بن عمرو الدوسی نے کہ حضرت میں میری قوم کا بڑا ہوں, اور ساری قوم جو ہے یہ مجھے اپنا بڑا مانتی ہے. ابو ہریرہ جو تھے اسی قبیلے کے تھے, قبیلے بنے دوست کے تھے ابو ہریرہ, بعد میں مسلمان ہوئے ہیں. اب طفیل بن عمرو الدوسی کو مارنے والے یہ ابو ہریرہ تھے. ارے کیا تو اسلام کی بات کر رہے ہیں یہاں پر ہمارے گاؤں میں آ کر؟ یہ اسی قبیلے کے تھے, طفیل بن عمرو الدوسی کے قبیلے کے ابو ہریرہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تمہارے قوم میں جاؤ اور ان کو اللہ رسول کی طرف دعوت دو, کوئی بات نہیں ہے, تم جاؤ دعوت دینا. یہ کہہ کر طفیل بن عمرو الدوسی جو ہے لوٹے تو مشرکین مکہ نے پکڑ لیا. ارے طفیل کیا ہوا کیا ہوا؟ یہ فرمایا میں گیا تو تھا ان کے علاج کرنے کے لیے, لیکن انہوں نے میرا علاج کر دیا. میں گیا تھا محمد کے علاج کرنے کے, محمد کا علاج کروں, تو انہوں نے میرا علاج کر دیا اور میں مسلمان ہو گیا.
تو مکہ والوں نے کیا کہا؟ ہمارا تمہارا کوئی جوڑ نہیں. کوئی بات نہیں, تمہارا تم سے دوست رکھنے کا مجھے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے, یعنی مجھے تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلتے چلتے انہوں نے ایک بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تھی. ایک بات فرمایا, حضرت میں اپنے قوم کا بڑا تو ہوں, لیکن ایک مسئلہ ہے, وہ مسئلہ یہ ہے کہ میں وہاں جا کر دعوت دوں گا تو یہ لوگ پوچھیں گے کوئی نشانی بشانی ہے کہ نہیں, کچھ آپ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی نشانی دے دے مجھ کو. تو حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی, اللہم اجعل لہ آیہ, اللہم اجعل لہ آیہ, اے اللہ اس کو نشانی دے دے. فرشتوں نے آمین کہی, حضور نے آمین کہی, طفیل ابن عمرو الدوسی نے آمین کہی, دعا قبول ہو گئی. طفیل ابن عمرو الدوسی کہتے ہیں میں مشرکین مکہ میں اعلان کر کے نکلا, بھی میں تو مسلمان ہو گیا ہوں, میں تو جا رہا ہوں. تو کوئی بات نہیں. اب یہ روانہ ہوئے, اپنے قبیلے میں پہنچے. ان کا قبیلہ پہاڑوں کے بیچ میں رہتا تھا, یعنی ان کے قبیلے میں جانا ہو, داخل ہونا ہو تو جب پہاڑ سے اتر کر پھر نیچے جاؤ آپ تو ان کا قبیلہ ملے گا. سب کے گھر رہتے تھے وہاں, اور چاروں طرف پہاڑیاں. جب میں پہاڑی کے اوپر سے نیچے اترا تو اچانک میرے پیشانی سے نور نکلا. یہ طفیل کہتے تھے. اچانک میں گھبرا گیا, ارے کیا؟ اور میرا جو قبیلہ تھا یہ پورا کا پورا روشن ہو رہا ہے, جہاں دیکھوں وہاں روشنی, جہاں دیکھوں وہاں روشنی, یوں دیکھوں تو یوں روشنی, یوں دیکھوں تو یوں روشنی, یہ دیکھوں تو یوں روشنی. میں گھبرایا. پھر مجھے اچانک یاد آیا کہ ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی نا, اللہم اجعل لہ آیہ, اے اللہ ایک نشانی دینا ہے اس کو. یہ نشانی ہے. تو میں نے اللہ سے کہا اللہم فی غیر وجہن, یہ حدیث کے جملے ہیں, اللہم فی غیر وجہن. کیا مطلب؟ اے اللہ یہ نشانی ہے, یہ تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی, وہی دعا قبول ہوئے, لیکن اللہ پاک یہاں سے میرا یہ نور ہٹا دے, اس لیے کہ اس روشنی کو لے کر, اس نور کو لے کے میں جاؤں گا تو میری قوم کہے گی تو نے اپنا دھرم چھوڑا تھا, تیرا چہرہ بھی بگڑ گیا. باتیں کرنے کے لیے